بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں آپ حضرات کے سامنے اسماء ظروف مبنیہ، اسماء کنایہ اور مرکب بنائی کا بیان تھا۔ آج اس پر کچھ مختصر سی تمرین کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اغرقنا بعد الباقین، یعنی ہم نے رسول اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات دینے کے بعد ما بقیہ لوگوں کو غرق کر دیا۔ دیکھیے یہاں پر بعدو یہ جو ہے یہ ضمے پر مبنی ہے اور یہ ظروف مبنیہ میں سے ہے، تو ہم اس طرح کہیں گے کہ بعدو یہ اسم کے دونوں قسم، اسم متمکن اور اسم غیر متمکن میں سے اسم غیر متمکن ہے، اس لیے کہ مبنی الاصل سے مشابہت رکھتا ہے۔ اسم غیر متمکن کے 8 قسموں میں سے اسم ظرف مبنی ہے، یا تو یہ کہیں گے یا اسماء ظروف مبنیہ میں سے ہے، اس لیے کہ یہ مضاف ہے اور اس کا مضاف الیہ محذوف منوی ہے۔ وہ مضاف الیہ محذوف منوی کیا ہے اس کی ہم نے وضاحت کر دی۔ ای اغرقنا بعد الرسل والمؤمنین به، یعنی پیغمبر کے بعد اور ان پر جو ایمان لے کر آئے، یعنی ایمان لانے والوں کو صرف بچایا ہے، اور مابقی جو لوگ مومن نہیں تھے ان کو ہم نے غرق کر دیا ہے۔ تو بہرحال مطلب تو سمجھانا مقصود نہیں ہے۔ تو بعدو یہ ضمے پر مبنی ہے اس لیے کہ اس کا مضاف الیہ محذوف منوی ہے۔ دوسری آیت قد خلت من قبلہ الرسل، اس مثال میں بھی قبل کا استعمال ہوا ہے اور یہاں پر یہ معرب ہے اس لیے کہ یہ مضاف ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ عوضو قبلو اور بعدو اگر یہ مضاف ہو اور ان کا مضاف الیہ لفظوں میں مذکور ہو تو یہ معرب ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ من قبلہ میں قبل اسم کی دونوں قسم، اسم متمکن اور اسم غیر متمکن میں سے اسم متمکن ہے، اس لیے کہ اپنے علاوہ کے ساتھ مرکب ہے اس طور پر کہ یہاں اس کا عامل موجود ہے اور یہ مبنی الاصل سے مشابہت نہیں رکھتا۔ یہی تعریف آپ نے یاد کی ہے اسم متمکن کی، کیسے کہ قبل یہاں اپنے علاوہ کے ساتھ مرکب ہے تو بات بالکل واضح ہے کہ ترکیب میں استعمال ہے، اس کا عامل موجود ہے، قبل کا عامل یہاں پر من حرف جر ہے اور یہ مبنی الاصل سے مشابہت بھی نہیں رکھتا ہے اس وجہ سے کہ اس کا مضاف الیہ یہاں پر مذکور ہے۔ مبنی الاصل سے مشابہت اس وقت رکھے گا جب مضاف الیہ محذوف منوی ہو کہ اس کو حرف سے مشابہت ہو جاتی ہے احتیاج میں، جس طرح حرف اپنے معنی کی تعیین میں دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے، اسی طریقے سے قبلو بعد عوضو یہ اپنے معنی کی تعیین میں پھر مضاف الیہ کے محتاج ہوں گے جو محذوف منوی ہو۔ یہ تمرین مکمل۔ اب آگے دیکھتے ہیں، صاحب نحو میر فرماتے ہیں بدا کے اسم بردو قسم است، یہاں سے معرفہ اور نکیرہ کا بیان ہے۔ تو سمجھیے اسم کی عموم و خصوص کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 معرفہ، نمبر 2 نکیرہ۔ معرفہ کے بارے میں، معرفہ وہ اسم ہے جو کسی متعین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو، یعنی جو بھی کسی متعین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو اس کو ہم معرفہ کہیں گے، چاہے وہ کسی انسان کا نام ہو، چاہے کسی جگہ کا نام ہو، کسی بھی متعین چیز پر دلالت کرے تو اس کو معرفہ کہیں گے۔ پھر فرماتے ہیں کہ معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، نمبر 1 ضمیر، نمبر 2 اعلام، نمبر 3 اسماء اشارہ، نمبر 4 اسماء موصولہ، نمبر 5 معرف باللام، نمبر 6 ان 5 میں سے کسی ایک کی طرف مضاف، اس کو کہتے ہیں مضاف الی المعرفہ، اور نمبر 7 معرفہ بنیدہ۔ تو یہ کل 7 قسمیں ہیں معرفہ کی۔ اب ہم ان میں سے ہر ایک کی تفصیل بیان کریں گے۔ دیکھو پہلے نمبر پہ ہے ضمیر، ضمیروں کا بیان آ چکا ہے، ضمیر کی تعریف بھی گزر چکی ہے کہ ضمیر وہ اسم غیر متمکن ہے جو متکلم، مخاطب یا ایسے غائب پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو جس کا ذکر لفظاً یا معنن یا حکماً ہو چکا ہو۔ دوسرے نمبر پر معرفہ کی قسم ہے اعلام، اس کی تعریف آپ کے سامنے نہیں آئی ہے، اس کو آپ کو سمجھنا ہے۔ تو سمجھیے اعلام عالم کی جمع ہے، اور عالم وہ اسم ہے جو کسی متعین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو اور اس وضع میں وہ کسی دوسرے کو شامل نہ ہو، جیسے خالد، زید، مکہ، المدینہ، یہ سب اعلام ہے۔ عالم کی یہی تعریف آپ کو اپنی کاپیوں میں لکھنی ہے اور اس کو اسی طریقے سے یاد کرنا ہے۔ تو عالم جو کسی بھی متعین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو، خواہ وہ کسی انسان کا نام ہو،
خواہ وہ کسی جگہ کا نام ہو یا وہ کسی قبیلے کا نام ہو یا کسی جانور کا نام ہو، کسی خاص جانور کا بھی اگر آپ نے نام رکھ دیا تو وہ بھی عالم کہلائے گا۔ تو یہ دوسری قسم تھی۔ تیسرے نمبر پہ اسماء اشارہ، اسم اشارہ کی تعریف بھی آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے کہ اسم اشارہ وہ اسم غیر متمکن ہے جو کسی محسوس چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے ھذا وغیرہ۔ نمبر 4 اسماء موصولہ، اسم موصول کی تعریف بھی آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے کہ اسم موصول وہ اسم غیر متمکن ہے جو بغیر صلے کے جملے کا جزو تام نہ بن سکے۔ یہاں تک معرفہ کی یہ 4 قسمیں ہو گئی۔ نمبر 5 معرف باللام، معرف باللام کا مطلب یہ ہے کہ وہ نکرہ جس کو الف لام داخل کر کے معرفہ بنا لیا گیا، یہ تو مطلب ہے، لیکن تعریف کس طرح یاد کرنی ہے؟ تو دیکھیے معرف باللام وہ اسم ہے جس پر الف لام داخل کر کے معرفہ بنا لیا گیا ہو، ان الفاظ میں آپ کو تعریف یاد کرنی ہے۔ تو معرف باللام وہ اسم ہے جس پر الف لام داخل کر کے معرفہ بنا لیا گیا ہو، جیسے رجل ایک مرد یا کوئی مرد، اس پر ہم نے الف لام داخل کیا تو یہ الرجل ہو گیا بمعنی خاص مرد، تو پہلے نکرہ تھا، الف لام داخل ہوا تو یہ متعین ہو گیا، رجل سے غیر متعین مرد مراد تھا، اور الرجل جب ہم بولیں گے تو اس سے کوئی نہ کوئی متعین مرد ہی مراد لیں گے، غیر متعین مرد مراد نہیں لے سکتے، اس کو کہتے ہیں معرف باللام۔ تو یہ 5 قسمیں ہو گئی۔ چھٹی قسم ہے مضاف الی المعرفہ، یعنی جو پہلی 5 قسمیں گزری ہیں، ضمیر، اعلام، اسماء اشارہ، اسماء موصولہ اور معرف باللام، ان 5 میں سے کسی ایک کی طرف بھی اگر آپ کسی کی اضافت کریں گے نکرہ کی تو وہ نکرہ بھی معرفہ بن جائے گا۔ ضمیروں کی طرف اضافت کی مثال جیسے قلمہ اس کا قلم، یا قلمی میرا قلم، تو قلم نکرہ تھا، جب قلم کی یا متکلم کی طرف اضافت کی تو اب یہ نکرہ باقی نہیں رہا بلکہ یہ معرفہ بن گیا۔ اسی طریقے سے قلم زید، زید کا قلم، قلم نکرہ تھا، لیکن جب آپ نے اس کے عالم کی طرف اضافت کی تو اب یہ نکرہ نہیں رہا بلکہ یہ معرفہ بن گیا۔ اسی طریقے سے قلم ھذا، اس شخص کا قلم، قلم نکرہ تھا، جب اس قلم کی اسم اشارہ ھذا کی طرف اضافت کی گئی تو اب یہ قلم نکرہ نہیں رہا بلکہ معرفہ بن گیا۔ اسی طریقے سے قلم الذی عندی، اس شخص کا قلم جو میرے پاس ہے، تو قلم نکرہ تھا، لیکن اس قلم کی جب الذی اسم موصول کی طرف اضافت کی گئی تو اب یہ نکرہ نہیں رہا بلکہ یہ معرفہ بن گیا۔ اسی طریقے سے قلم الرجل، مرد کا قلم یعنی کسی خاص شخص کا قلم، تو الرجل سے چونکہ متعین آدمی مراد ہے اس لیے اس متعین آدمی کا قلم ہی مراد ہوگا اور وہ قلم بھی متعین ہوگا۔ تو یہ اس طریقے سے 6 قسمیں آپ حضرات کے سامنے ہو چکی ہے، ضمیر، اعلام، اسماء اشارہ، اسماء موصولہ، معرف باللام اور مضاف الی المعرفہ، مضاف الی المعرفہ۔ تو نمبر 7 پر آتا ہے معرفہ بنیدہ، معرفہ بنیدہ، یعنی معرفہ بنیدہ کسے کہتے ہیں؟ معرفہ بنیدہ وہ اسم ہے جس کو حرف ندا داخل کر کے معرفہ بنایا گیا ہو، جیسے یا رجل، اے مرد، دیکھیے رجل پہلے نکرہ تھا، اس کے اوپر یا حرف ندا داخل کیا گیا تو یا حرف ندا کے ذریعے یہ رجل معرفہ نکرہ سے معرفہ بن گیا، اس کو بولتے ہیں معرفہ بنیدہ۔ تو یہ معرفہ کی 7 قسمیں مکمل ہو گئی۔ اب بیان ہے نکرہ کا، تو دیکھیے صاحب نحو میر فرماتے ہیں کہ نکرہ وہ اسم ہے جو کسی غیر متعین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو، یعنی کسی بھی غیر متعین کے لیے، جیسے قلم کوئی قلم، تو قلم کوئی قلم، کوئی متعین قلم مراد نہیں، تو یہ نکرہ ہے۔ کتاب کوئی کتاب، رجل کوئی مرد، تو یہ سب کے سب نکرہ کی مثالیں ہیں۔ صاحب کتاب نے 2 مثالیں پیش فرمائی ہیں، رجل اور فرسن، رجل بمانا مرد اور فرسن بمانا گھوڑا۔